بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام سب سے زیادہ ہے، بالکل اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات روئے زمین پر موجود تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ لعنتی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 23ویں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو پاک دامن، بے خبر یعنی بھولی بالی اور ایمان والی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم اس حوالے سے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کرتے ہیں۔ خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ کا اختتام کیا اپنی دو صفات پر، غفور الرحیم، معافی دینے والی ذات، لیکن ساتھ یہاں ڈرا دیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہیں تو رب کائنات کی بخشش اور رحمت اس کی حدود و قیود ہیں۔ جب تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک جسارت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنا اصول، اپنا قانون اور قاعدہ تبدیل فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا، جس طرح کی تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اور آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ بظاہر یہ تذکرہ، یہ آیت مبارکہ عمومی ہے، لیکن اگر اس کو عمومی بھی سمجھ لیا جائے تو اس میں سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جس طرح کہ امام ابن جریر، امام ابن الجوزی، امام وحدی نے اور پھر امام کرمانی نے، اس کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ بظاہر یہ حکم عام ہے، لیکن اصل میں
اس کا تعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس بات پر حجت ہے کہ جو بد نصیب ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو سب سے پہلے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے محروم رکھا، اور پھر اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے بد نصیبوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ امام نصفی اور پھر ابن عاشور وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ لعنت جب کہہ دیا تو پھر عذاب عظیم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عذاب عظیم یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا بد نصیب انسان جو عام ایمان والی بولی والی خواتین پر بالعموم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالخصوص ایسی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور بہت سخت قسم کی سزا ہے۔ جیسے ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کر آئے ہیں، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس آیت مبارکہ سے مراد اکیلی سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یا یہ آیت سب خواتین کے لیے ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ سب خواتین کے لیے ہی سمجھ لیا جائے، لیکن اس کا تعلق سب سے پہلے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ، آقا علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام طبری اس حوالے سے اپنی تفسیر کی 17ویں جلد کے 228ویں صفحے پر اس پر بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر امام حسن نے بھی مجمع الزوائد میں اس پر 7ویں جلد کے 80ویں صفحے پر امام طبرانی نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے کہ اس میں لعنت سے مراد یہ ہے الطرد والابعاد من رحمت اللہ، کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایسا بد نصیب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آج ایمان والوں کی اس عظیم ماں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، کیسے رب کائنات نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے، اور آخرت میں جہنم کی سزا تو بالکل الگ ہے۔ اب یہاں پر لفظ غافلات استعمال کیا تو میں جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو سمجھا رہا تھا، تو آپ نے اس وقت سنا اور نوٹ بھی فرمایا ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شدید بیماری کی وجہ سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کی جو تبدیلی تھی وہ بھی ہماری ماں کے لیے ناقابل فہم تھی، لیکن اچانک جب پتہ چلا تو بیماری کے ساتھ صدمے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو حاصل کلام یہی ہے معزز خواتین و حضرات کہ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم عموم میں بھی لے جا کر ذکر کریں تو تب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت مبارکہ کی روح سے سب سے پہلے آتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں امہات المومنین کے بارے میں بالخصوص اور عام مسلمان خواتین کے بارے میں بالعموم اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے،
اور اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر حرکت میں لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔